انشاءاللہ عز و جل 21 کو ہفتہ وار اجتماع سے یہ حج تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا، اور یہ حج تربیتی اجتماع رہے گا اتوار کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اور حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ رہے گا۔ تو 21 کی رات سے لے کر 24 تک یہ رات تک مدنی مذاکرہ ہمارا جاری رہے گا، اور اس میں الحمدللہ حج پر جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کا تربیت کا اہتمام ہوگا۔ اس میں امیر علیہ سنت حاجیوں کی تربیت فرمائیں گے جو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مکے اور مدینے کی باتیں ہیں، عاشقان رسول کے لیے بڑی یہ مسرت کے لمحات ہوتے ہیں، بہت خوبصورت اور پیاری اور عشق اور ذوق بھری باتیں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، کلام ہوتا ہے، پھر بڑی کیف و سرور کے بھی لمحات آتے بھی ہیں۔ تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کروں گا کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 21 اگست کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اور پھر اتوار تک یہیں رہیں، رات گئے تک انشاءاللہ مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ تو یہ ایک حج تربیتی اجتماع کا مجھے اعلان کرنا رہ گیا تھا، تو اس کے لیے تیاری شروع کریں۔ عمان سے ہمارے ایک اسلامی بھائی آئے ہیں اور یہیں عمان سے سیدھے باب المدینہ پہنچ گئے، یہ اپنی ایک مدنی بہار عرض کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں عمان سے آیا ہوں، ویسے پنجاب کے شہر گزار طیبہ سے میرا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ عمان میں حجام کا کام کرتا تھا وہاں پہ، تو جس جگہ میرا غرفہ ہے جس میں ہم کام کرتے تھے، تو وہاں الحمدللہ مدنی چینل ہی آن ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ مدنی چینل پہ آپ کے مدنی مذاکرے میں ایک سوال کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ کام حرام ہے، تو الحمدللہ توبہ کا ذہن بنا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری کا بیان غفلت کا انجام یہ سنا، پھر مزید الحمدللہ اس طرح توجہ ہوئی۔ تو الحمدللہ عید کے دوسرے دن میری فلائٹ تھی، تو گھر جانے کی بجائے سیدھا الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ اب مدنی تربیت گاہ میں تربیتی کورس میں ایڈمیشن بھی لے لیا ہے، تو الحمدللہ پھر ساتھ ہی خوشخبری مل گئی کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اب امامہ شریف اور داڑھی شریف کی بھی نیت ہے، ماشاءاللہ۔ تو مدنی حلیہ بھی انشاءاللہ آپ نیکسٹ مدنی مذاکرے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو باپا جان توبہ بھی کروا دیں، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، میرے والدین کے لیے دعوت اسلامی میں استقامت اور ایمان کی سلامتی اور بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ، آمین۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری، فیضان مدنی مذاکرہ جاری، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے۔ اللہ اس کے دیکھنے اور دکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دراصل وہ انہوں نے پہلے کہا الحمدللہ میں حجام کا کام کرتا تھا، یہ بول گئی، لفظ الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ پورا حجام کا کام حرام نہیں ہے، جیسے بال زلفیں یا بلکہ انگریزی جو بال آج کل کٹنگ ہوتی ہے چھوٹے، یہ بھی حرام نہیں ہے۔ اب یہ مجھے سنے تو انشاءاللہ اب میری طرف توجہ رکھیں، جنہوں نے عمان کے سائیں بھائی، انہیں جو بال کاٹتے ہیں یا چھوٹے بال کرتے ہیں جس کو ہم انگلش کٹ جو عام طور پہ ہوتی ہے، تو یہ اس کی اجرت گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ داڑھی مونڈنے کی اجرت حرام ہے، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنے کی اجرت نہ لی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ داڑھی کے تعلق سے تو ہے مسائل، سر کے تعلق میں اس کی اجرت کو ہم جو آج کل یہ بال بناتے ہیں، یہ اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے اس کی اجرت کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورا 100% کام آپ کا حرام نہیں تھا، کہ وہ دکان پر ہر طرح کا گاہک آتا ہے، داڑھی بھی منڈواتا ہے، سر کے بال بھی کٹواتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ پٹھے بنوانے بھی آتا ہو، تو وہ تو سنت کے مطابق اگر بنواتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ داڑھی منڈواتے ہیں لوگ، لیکن داڑھی بھی منڈواتے ہیں، بال بھی کٹواتے ہیں۔ ہے بابا، داڑھی بھی منڈواتے ہیں، لیکن یہ نا کہ بال کٹوانے کی نوبت جو ہے نا وہ عموماً 15 دن ماہ
میں آتی ہے، اور بعض تو وہ ہیں کہ ان کا معمولی یہ ہے کہ روزانہ وہ شیو یا ایک آدھ دن چھوڑ کے 1-2 دن چھوڑ کے وہ شیو بناتے ہی ہیں. تو شیو جو داڑھی منڈواتے ہیں ان کے لیے تو پھر وہی حکم رہے گا نا. سر بھی گنجا کرواتے ہیں. جی ہاں، وہ سر گنجا کروانا بھی جائز ہے. جی ہاں. تو یعنی کہ ٹنڈ جس کو آپ بولتے ہیں حلق، تو یہ اس کی ٹنڈ کرنے کی بھی اجرت جائز ہے. اچھا اب یہ کہ روز ان کے پاس داڑھی منڈوانے والا کہاں آئے گا؟ نہیں نارملی جاتے ہیں اپنے گھروں میں. اب لوگوں نے مشینیں رکھ لی ہوتی ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس بھی آتے ہیں، وہ گھروں میں بھی کرتے ہیں، سب ملا جلا رجحان ہے. تو بہرحال یہ کہ داڑھی منڈوانے یہ ایک مٹھی سے گٹانے کی جو اجرت لی وہ تو ہے مطلب خبیث اس کو کہیں گے. اب اس میں بھی کہیں کہیں کلام ہوگا. تو بہرحال یہ کہ داڑھی منڈانا تو حرام ہے، اس کی اجرت بھی خبیث، اس کو خبیث بولتے ہیں. یہ بھی حرام، اس کا معنی بھی حرام بھی بنتا ہے، لیکن حرام کی قسمیں ہیں تو اس میں یہ اس کو خبیث بولتے ہیں. اور یہ اجرت جو خبیث ہے یہ وہ استعمال نہیں کر سکتے. جس سے لی اس کو دے دے یا پھر اس کو خیرات کر دے. اس کا مسئلہ یہ ہے خبیث اجرت کا. اب استعمال کر ڈالی، اب کیا کرے؟ تو توبہ بھی کرے. توبہ تو ویسے ہی کرنی ہے اس میں، اور ساتھ میں اتنی رقم جتنا اندازہ کہ بھائی اتنی رقم میں نے داڑھی کے تعلق سے یہ غلط کمائی تھی، تو یہ اتنی رقم خیرات کرنی ہوگی، یا اس کے مالکوں کو دے دے یا خیرات کر دے. اس میں دونوں آپشن ہوتے ہیں خبیث میں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹا دے. کیوں سعید بھائی ایسا ہے نا؟ بہتر یہ اسی کو لوٹا دے، ورنہ اگر دوسرے کسی فقیر مسکین کو دے دے. اپنا سگا بھائی ہے فقیر مسکین، اس کو بھی دے سکتے ہیں. اپنے ماں باپ ہیں اگر مسکین تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. فقیر مطلب شرعاً جس کی فقیر کی تعریف آتی ہے اس پر دے سکتے ہیں. تو جب جا کر یہ خلاصی ہوگی اس سے، اور اس کی توبہ پوری کہلائے گی. ورنہ صرف توبہ سے وہ جو رقم لے لی وہ تو غلط، تو وہ گلے پڑی ہوئی ہے. یہ توبہ سے پاک نہیں ہوتی، اس کو جان چھوڑانی پڑے گی اس سے، جو طریقہ بتایا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بجلی تو گرتی ہے اس پر کہ یار پیسے دینے پڑیں گے، یہ نفس پر بہت گرا گزرتا ہے. لیکن میں نے جو مسئلہ ورز کیا، اب ڈاکو ہے اور لوٹا مارا، اس سے لوٹا، اس کے موبائل چھینے، تو اب یہ سب بولے کہ میں کونے بیٹھ کر توبہ کر لوں تو یہ سارے پیسے حلال ہو جائیں. تو پیسے تو حلال نہیں ہوں گے. جو حرام کے جس سے لوٹے اس کا دل جلایا ہے تو معافی بھی مانگنی پڑے گی، اس کو دینے بھی پڑیں گے. وہ نہ رہے ہوں تو وہ جو لوٹا ہے وہ تو اس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو خیرات کر دے، نہیں، بلکہ اس کے مالک کو دینے پڑیں گے. مالک مر گیا ہو تو وارثوں کو دینے پڑیں گے. وارث بھی نہ رہے ہوں یا پتہ نہیں کس کے تھے، تو جتنے کس کے تھے پتہ نہیں ہے اتنے پھر وہ جا کر آخر میں خیرات کی اجازت ملے گی کہ کسی فقیر شرعی کو وہ دے دے، تب آزادی ہوگی. اور توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے. اور یہ بھی توبہ ہی کا ایک حصہ ہے، تلافی اس کو بولتے ہیں، کہ یہ بھی پیسے بھی نکالنے پڑیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے توبہ کی، وہ جان چھڑائی اس کاروبار سے، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو استقامت بخشے. تربیتی کورس میں آپ آئے، جی آیا نو، دل لگا کے اب تربیتی کورس کرنا. بیٹا دعوت اسلامی کا ماحول مت چھوڑنا. اب آپ بولو میں اور دعوت اسلامی ہے، بس ہٹ جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ وہ جن عید کے روزوں کے دن چل رہے ہیں آج کل، شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھ لے جبکہ رمضان کے پورے رکھے تھے، تو انشاءاللہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے اس نے. اور ایک روایت کے مطابق گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اس کے جنا. تو میں نے 50 اسلامی بھائیوں کی سحری کا انتظام کا کہا تھا. تو ملاقات کے دوران اگر آپ کو روزہ بھی رکھنا ہو تو ٹوکن طلب کر سکتے ہیں سحری کے لیے. بپا وہ صحرائے مدینہ سے نام آ گیا ہے قرآن اندازی کا. ارے ماشاءاللہ. ہاں بھائی، خوش نصیب ظاہر مدینہ محمد طیب ولد منیر حسن، جلال پور جٹا. جلال پور لکھا ہوا ہے، جٹا لگتا ہے اس کے ساتھ، اگر یہ وہی ہے تو. گجرات، ضلع گجرات. محمد طیب ولد منیر حسن، محمد طیب ولد منیر حسن. یہ ہاتھ کھڑا کریں گے اسلامی بھائی طیب بھائی؟ بابا موجود غالباً نہیں ہے جن کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر طیب بھائی جو بھی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ بابا طیب. سبحان اللہ. صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا. ماشاءاللہ. مبارک ہو بہت بہت. اب تو امامہ نے، داڑھی نے، سب جلفے نے. اب تو مدنی حلیے میں مدینے جانا ہے اپنے کو. احرام باندھ کے جائیں گے مدینے میں مدنی حلیے میں جائیں گے. احرام باندھ کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرا سلام آقا کو ضرور عرض کرنا، بے حساب بخشش کی دعا بھی کرنا. صلو علی الحبیب. بابا تربیتی کورس صلی کی اللہ ترکیب بن جائے انشاءاللہ. تربیتی کورس یہ کر لیں انشاءاللہ. ہاں 63 روزہ تربیتی کورس بھی کر لیجئے. اب تو یہ ہوش میں کہاں، یہ تو ہاتھ اٹھا ہوئی ہے. تربیتی کورس کر رہے ہیں، آ رہے ہیں نا ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز انشاءاللہ. مرحبا. ماشاءاللہ. تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا. رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے، سلام تم پر لاکھوں سلام
آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا ڈوبتی نیا کون سنبھالے ہائے بھنور سے کون نکالے ڈوبتی نیا کون سنبھالے ڈوبتی نیا کون سنبھالے ہائے بھنور سے کون نکالے ہاں زور و طاقت والے سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول